بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، اس سے پہلے ہم خانگی زندگی سے متعلق احکامات پڑھ رہے تھے۔ نکاح، طلاق، خلع، عدت، رضاعت، یہ مسائل ہم نے پڑھے۔ آج کی آیات خانگی زندگی کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے مقصد حیات کی طرف توجہ دلاتی ہیں کہ وہ زندگی، اس کے معاملات، وہ تو سب ہم نے گزارنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ذکر کی طرف ہم سب کو مائل ہونے کا حکم دیا، اور اس کی ایک بہترین صورت نماز ہے۔ آج کی آیت میں ہم حفاظت نماز کے حوالے سے پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، حافظو، تم سب حفاظت کرو، علی الصلوات، نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی، وقوموا، اور تم سب کھڑے ہوا کرو، للہ، اللہ کے سامنے، قانتین، ادب کے ساتھ، فرما برداری کرتے ہوئے۔ فَإِن، پس اگر، خفتم، فَإِن خفتم، پس اگر تم حالت خوف میں ہو، فرجالن، پس پیدل، او رکبانن، یا سوار، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، بس سب اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، کما علمکم، جیسے اس نے تمہیں سکھایا، ما، جو، لم، نہیں، تکونو، تم تھے، تعلمون، جانتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے نمازوں کی حفاظت کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ تو ذکر الہی اسلام کی روح ہے، اور یہی وہ قوت ہے جس سے انسان جو ہے بخوشی شریعت کے تمام قوانین پر عمل کر سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کا جب ہم اسلوب بیان دیکھتے ہیں، تو جہاں پر بھی قوانین اور احکام کا بیان ہوتا ہے، وہیں پر اللہ سبحانہ وتعالی کے ذکر کا بھی ذکر آتا ہے، ذکر الہی کا ذکر ہم پڑھتے ہیں، تاکہ ہمارے دل جو ہے اللہ کی طرف راغب ہوں، تاکہ ان احکامات کی پابندی ہم آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ ہم نے گزشتہ جو احکام اور مسائل خانگی زندگی سے متعلق پڑھے، ان کے بیان کے بعد نماز کو پابندی سے ادا کرنے کا ہمیں اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ نماز ہی ذکر الہی کا سب سے بہترین اور مؤثر ذریعہ ہے۔ اس میں جسم و روح، دل و دماغ، سب جو ہیں عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ اب آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حافظوا علی الصلوات، تم سب اپنی نمازوں کی کیا کرو؟ حفاظت کرو۔ ایسے نہیں کہا کہ ایک بار نماز ادا کر لی تو ہفتے بھر کے لیے چھٹی ہے۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بار بار ہمیشہ نماز ادا کرتے رہو، اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے 100 دفعہ سے زیادہ نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، اور ہم مسلمانوں کا کیا عالم ہے کہ ہم مسلمان ہو کر نماز کے معاملے میں جتنی سستی کرتے ہیں اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، اس کا نام تو جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا احسان ہے کہ انہوں نے نمازیں معاف کروائی، کہاں 50 اور کہاں 5، لیکن یہ 5 بھی بھاری پڑ رہی ہیں۔ دنیا جہان کے ہر کام، چاہے وہ مرد ہوں، مزدوریاں کریں گے، کام کریں گے، دھوپ میں جلس جائیں گے، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو اس کو لائٹ لیتے ہیں، نہیں ادا کرتے۔ اسی لیے تو گھروں میں سکون نہیں ہے، اسی لیے تو ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، اسی لیے تو اطمینان نہیں ہے۔ اور ایسے ہی خواتین کا حال بھی ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتی، وہ دنیا جہان کے سارے کام کرتی ہیں، مشکل سے مشکل کام کرتی ہیں، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو آج نہیں تو کل پڑھ لیں گے، اس کو ٹال دیتی ہیں۔ ہم اس کو علم کی کمی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جہالت عذر نہیں ہے۔ مردوں کو بھی سوچنا چاہیے اور عورتوں کو بھی،
کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرتی ہے، تو جان بوجھ کر چھوڑنے والا تو ویسے ہی مجرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پنجگانہ نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نماز انہیں کیا دیتی ہے؟ من حافظ علیہا كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز پابندی سے ادا کرے گا، قیامت کے دن کی اس کے لیے نور ہوگی، اس کے ایمان کی واضح دلیل ہوگی اور اس کی نجات کا باعث ہوگی۔ اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی تو اس کے پاس نہ نور ہوگا، نہ اپنے ایمان کی کوئی دلیل اور نہ ہی بخشش کا کوئی وسیلہ، اور اس کا حشر قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار فرمائے، اپنی عبادت اور اپنے محبوب کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز۔ مفسرین کرام کے ڈفرینٹ اقوال ہمارے سامنے آتے ہیں کہ درمیانی نماز کون سی ہے۔ جمہور علماء کرام کا جو ایک راجح قول ہے اس سے مراد نماز اثر ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد ڈفرینٹ روایات پیش کرتے ہیں کہ نماز فجر ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد نماز ظہر ہے، اور جمہور کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد نماز اثر ہے۔ حضرت علی ابن مسعود و عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم کا جو قول ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی یہی بیان فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے وہ نماز اثر ہے، درمیانی نماز۔ اسپیشل اس کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا کہ کاروبار عروج پر ہوتے ہیں اور اس میں لوگ سستی دکھایا کرتے تھے، نماز کے لیے نہیں آیا کرتے تھے، کہ ہم اپنے کاموں اور تجارت میں مشغولیت تھی۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ خندق کے موقع پر ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تو آپ نے کیا فرمایا کہ ملا اللہ علیہم بیوتہم وقبورہم نارا کما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، کہ اللہ تعالیٰ ان کفار کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں درمیانی نماز پڑھنے سے مصروف رکھا۔ تو نمازیں تو ساری ہی اہم ہیں، سب کی ہی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے، تبھی فرمایا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن یہ درمیانی نماز تمہاری چھوٹنی نہیں چاہیے، پانچوں کی پانچوں اس کی حفاظت کریں، لیکن صلاۃ وسطیٰ کا بہت دھیان رکھیں کہ تمہیں اپنے کاروبار کی فکر پڑی ہوگی، تمہیں تجارت کی فکر پڑی ہوگی، میں ابھی کر لیتا ہوں، ابھی کر لیتا ہوں، ابھی پڑھ لوں گا، اسی پڑھنے میں اس کا ٹائم گزر جاتا ہے۔ تو جب نماز نہیں پڑھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو خیر اور برکتیں ہمیں ملنی تھی ہم ان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، سارے کے سارے اللہ کے سامنے فرما بردار ہو کے کھڑے ہو جایا کرو۔ نماز کس قدر اہم ہے، اگلی آیت ہمیں اس کی اہمیت، انتہائی اس کی اہمیت جو ہے نا اس کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ عبادت اتنی اہم ہے کہ خوف اور جنگ کے وقت بھی معاف نہیں ہے۔ فَإِذَا خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تم حالت خوف میں ہو تو بھی نماز معاف نہیں ہے۔ تمہیں دشمن کے حملے کا اندیشہ ہو تب بھی تمہیں نماز معاف نہیں۔ ہاں تمہارے لیے آسانی کر دی گئی کہ پیدل اور چلتے چلتے یا اپنی سواریوں پر بیٹھے بیٹھے جدھر بھی روح ہو تم اپنی نماز کو ادا کرتے جاؤ، نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ اور جب تم امن میں آ جاؤ تو پھر تم نے سکون کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، جو اس سے پہلے تم چیزوں کو نہیں جانتے تھے۔ یعنی خوف کے وقت تو دیکھیں کچھ شرائط لگا دی کہ تم نے نماز کو کیسے ادا کرنا ہے، لیکن جب تم اطمینان میں آ جاؤ تو نمازوں کو اچھی طرح قائم کرو، اور یاد رکھو کہ نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے، وقت مقررہ میں ہی نماز کو ادا کرنا ہے۔ اب صلاۃ خوف کیسے ادا کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، اس کا بیان انشاءاللہ سورۃ النساء میں آئے گا، اس وقت ہم اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہمیں تاکید کی کہ کچھ بھی ہو جائے نمازیں نہ چھوٹیں،
کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے نماز پڑھو، نماز کو نہیں چھوڑو۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پنج گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازوں کو شرف قبولیت بھی عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں منکم تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ سب چھوڑ جائیں اپنی بیویاں، وصیۃ لِأَزْوَاجِهِمْ، وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے حق میں، متاعن فائدہ پہنچایا جائے، الی الحول ایک سال تک، غیر اخراج نہ نکالے، فَإِنْ خَرَجْنَا پھر اگر وہ خود چلی جائیں، فلا جناح پس نہیں گناہ علیکم تم پر، فی ما اس میں جو فعلنا وہ کریں، فی انفسہن اپنے بارے میں، من معروف دستور کے مطابق، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز حکیم غالب حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو فوت ہو جائیں، مرد فوت ہو جائیں اور پیچھے اپنی عورتوں کو چھوڑ جائیں، تو ابتدائی اسلام میں بیوہ کی عدت جو تھی وہ 1 سال تھی، کہ 1 سال پورا وہ اپنے شوہر کے ہاں رہے گی، نان نفقہ پانے کی وہ مستحق تھی۔ یہ سٹارٹنگ آف اسلام کی یہ آیت ہے، اور 1 سال انہوں نے عدت گزارنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب دوسری آیت نازل فرمائی جس میں ایک بیوہ عورت کی عدت جو ہے وہ 4 اشہر و 10 بیان کی گئی، تو اس سے جو ہے یہ آیت منسوخ ہو گئی، اس میں جس میں بیوہ عورت کی عدت جو ہے 4 ماہ 10 دن مقرر کی گئی، اور اسی ساتھ ساتھ نان نفقہ جو ہے نا، اور وہ تمام چیزیں جو ہیں، جب اللہ نے آیت میراث نازل فرما دی تو آٹومیٹکلی عورت کے لیے جو ہے وہ خاوند کے فوت ہونے کی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے وہ حصے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ خاوند کی اولاد ہونے کی صورت میں مال متروکہ کا 8واں حصہ عورت کو ملے گا، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کو چوتھائی حصہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے مقرر فرما دیا ہے وہ اس کو ملے گا۔ اور عورت کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے، بیوہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے۔ لیکن پہلی عدت کیا تھی کہ اس کو سال بھر جو ہے اپنے شوہر کے گھر میں رہنا ہوتا تھا، اور وہیں عدت گزارنی ہوتی تھی۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی جو اکثر لوگوں میں موجود ہوتی ہے کہ عورت جب بیوہ ہو جائے تو عدت کہاں گزارے، اس میں بڑے لوگ کنفیوز بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ عورت جب بیوہ ہوتی ہے تو اس کو عدت 4 ماہ 10 دن اپنے شوہر کے گھر میں ہی گزارنی ہے، اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ فریعاب بنت مالک حضور کی بارگاہ میں آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہا کہ ہمارے غلام بھاگ گئے تھے جنہیں ڈھونڈنے کے لیے میرے خاوند گئے، اور قدوم میں ان غلاموں سے ملاقات ہوئی لیکن انہوں نے آپ کو قتل کر دیا۔ ان کا کوئی مکان نہیں جس میں عدت گزاروں، نہ کچھ کھانے پینے کو ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اپنے میکے چلی جاؤں اور وہیں جا کر عدت پوری کروں۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ وہ کیا فرماتی ہیں فریعہ بنت مالک کہ ابھی میں لوٹی تو حجرے میں ہی تھی کہ حضور نے مجھے بلوایا یا خود بلایا اور فرمایا کہ تم نے کیا کہا؟ میں نے پھر وہی قصہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اپنے گھر میں ہی ٹھہری رہو یہاں تک کہ عدت گزر جائے۔ چنانچہ میں نے وہیں عدت کا زمانہ پورا کیا، یعنی 4 مہینے 10 دن میں نے وہیں پر گزارے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ ایک بیوہ عورت کو عدت اس کے شوہر کے گھر میں ہی گزارنی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کو جو ہے کچھ مال متاع دیا جائے، متاعن، متاع دینے کے بارے میں جو ہے مفسرین بعض فرماتے ہیں کہ متعلقہ عورت کو متاع دینے کے بارے میں لوگ کہتے تھے ہم چاہیں دیں چاہیں نہ دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ ہر طلاق والی کو کچھ نہ کچھ دینا واجب ہوتا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں، بعض بزرگوں نے جو ہے اسے ان خاص عورتوں کے ساتھ مخصوص کر دیا کہ جن کا نکاح ہوا اور ان کا مہر بھی مقرر نہیں تھا اور ان کی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی اور طلاق ہو گئی اور صحبت بھی نہیں ہوئی تھی، تو کہاں ان کو کچھ دینا چاہیے۔ لیکن آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ایک عام عورت جو بھی ہو
जब वो मुतलका हो तो उसको कुछ ना कुछ दे देना चाहिए, और मखसूस जो औरत हमने पढ़ा है तो उसको तो हर सूरत में देना चाहिए। और इस हुक्म को खास नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह का हुक्म है। तो जो भी औरतें हों तो उन्हें जो जिस कदर नफा पहुंचा सकता हो जरूर उसको देना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आ, एक साल तक पहला हुक्म था वो इद्दत गुजारेंगी, और अगर वो खुद चली जाएं तो उन पर कोई गुनाह नहीं जो अपने बारे में वो कोई भी फैसला करें। अब इसमें यानी इद्दत की मुद्दत खत्म होने के बाद जो एक साल की इद्दत थी, वो अपने साबका शोहर के घर में ना रहना चाहें तो उन्हें कोई मजबूर नहीं करेगा। लेकिन शर्त ये है कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो शरीयत के किसी कानून के खिलाफ हो, या इखलाक से गिरा हुआ हो, या जिससे उनकी नामूस दागदार हो जाए, या उनके जो शोहर फोत शुदा हैं उनकी बदनामी हो, उनकी रुसवाई हो। तो मिम मारूफ, फ़इज़ा फ़अल्ना फ़ी अनफुसिहिन्ना मिन मारूफ, मिन मारूफ की कैद बढ़ाकर इन्हीं दो बातों की तरफ इशारा किया गया कि वो अपने बारे में जो भी करेंगी मुनासिब फैसला, तो उस पर गुनाह नहीं, यानी बाउंड्री, हदूद को क्रॉस नहीं करना कि जिससे उनकी इज्जत दागदार हो, या शोहर जो फोत हो चुका है उसकी इज्जत का नाम आए, या खानदान का नाम खराब हो। अल्लाह ताला फरमाता है जो भी तुम करोगे तो याद रखो तुम्हारी एक इद्दत मुकर्रर की गई है, उसका ख्याल करो। अल्लाह अजीज हकीम, अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अब ये आयत जो है मनसूख हो चुकी है, अमल दूसरी आयत पर होगा। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वलिल मुतल्लक़ाति, और तलाक याफ्ता औरतों को भी मताउम बिल मारूफ, कुछ फायदा पहुंचाया जाए दस्तूर के मुताबिक, हक्कन अलल मुत्तकीन, ये हक है किस पर? परहेजगारों पर। कज़ालिक, ऐसी तरह युबय्यिनुल्लाह, अल्लाह बयान करता है, लकुम तुम्हारे लिए, आयात ही अपनी आयतें, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम लोग समझ बूझ से काम लो। तो तलाक याफ्ता औरतें यानी जो एक मुतलका औरत है, पहले तो ये है अल्लाह ताला ने उसके लिए इद्दत मुकर्रर की। उसकी एक हिकमत क्या है कि ताकि मालूम हो जाए कि वो औरत हामला तो नहीं है। अगर हामला है तो फिर उसको हर तरह से नान नफ़का देना, उसका ख़्याल रखना जो है वो उसकी तमाम अखराजात जो हैं उसके हिसाब का जो शोहर है उस पर इसकी ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी, और यही ऐन इंसाफ़ है। लेकिन तलाक याफ्ता औरत को फ़ायदा पहुँचाना दस्तूर के मुताबिक जो है वाजिब है अल्लाह की तरफ से, यानी परहेज़गार लोगों पर, तो उन्हें फ़ायदा पहुँचाया जाए। अल्लाह ताला फरमाता है ऐसे ही मैं अपनी आयत साफ-साफ बयान करता हूँ तुम सबके सामने, हलाल हराम, फराइज़ हुदूद, अम्र और नही के बारे में वाज़ेह हुक्म बयान करता हूँ, ताकि किसी किस्म का इजमाल और इबहम बाकी ना रहे। ज़रूरत के वक़्त बैठो, उनको समझो, बल्कि इस कदर साफ बयान होता है कि हर शख्स इन आयतों को समझ सकता है। अल्लाह ताला फरमाता है मैं बयान करता हूँ साफ-साफ अपने सारे अहकाम, ताकि तुम समझ सको, तुम बेहतरीन फैसला कर सको। तो आओ कुरान की तरफ, इसे पढ़ो, अपने अहकाम और मसाइल इसके मुताबिक हल करो और इसको समझो। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।